جی خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ میرا آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حزب اختلاف نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں کسی بھی وقت حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں آ جائے گی، اور اس کے لیے بذریعہ کچھ چینل جو کہ چہیتے ہیں نون لیگ کے اور حزب اختلاف کے، ان کے ذرائع سے یہ خبر چل رہی ہے کہ جی سائن ہو گئے ہیں تحریک عدم اعتماد کی درخواست پر، 80 کے قریب ارکان پارلیمان کے اس پر دستخط ہیں، اور وہ اب پارلیمان میں کسی وقت پہنچنے والی ہے۔ تو ہم دو سینیریوز ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین۔ ایک تو سینیریو یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور وزیر اعظم صاحب کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ کامیاب ہونے جا رہی ہے تو پھر سینیریو کیا ہوگا؟ سینیریو یہ ہوگا جس کے بارے میں نہ ابھی تک اپوزیشن کو پتہ ہے اور نہ ہی حکومت اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے۔ میں کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہ کل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد لا کر ہم اصل میں خزاں کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہار کب آئے گی یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ خزاں یعنی کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کو خزاں کہہ رہے ہیں اور بہار کا انہیں پتہ نہیں، تو وہ خزاں کو رخصت کر دیں گے اور پھر ملک جو ہے وہ خزاں اور بہار دونوں موسموں سے نکل کر ایک الگ ہی ماحول میں چلا جائے گا۔ تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں خزاں سے جان چھڑوا دیں گے ہماری بقول ان کے، اور بہار کے موسم کے پھر ہم متمنی رہیں گے، اور وہ کب آئے گی یہ کسی کو بھی خبر نہیں۔ تو چلیں ہم خزاں جس کو تحریک انصاف کی حکومت گردان رہی ہے کہ یہ حزب اختلاف تحریک انصاف کی حکومت کو خزاں کہہ رہی ہے، تو ہم خزاں کے جانے کے بعد کی سینیریو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا سینیریو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمام حزب اختلاف کی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ حکومت کی بینچوں سے کچھ لوگ آئیں گے جو کہ ان کا ساتھ دیں گے اور وزیر اعظم کو گھر رخصت کریں گے۔ تو وہ مل کر کے ایک انٹرم حکومت آتی ہے، وہ 1.5 سال کے لیے آتی ہے جو باقی ماندہ پیریڈ ہے اس حکومت تحریک انصاف کی حکومت کا، یا پھر وہ 3 ماہ کے لیے آتی ہے جس میں نئے انتخابات کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر 1.5 سال کے لیے کوئی حکومت آ رہی ہے تو حزب اختلاف کی جماعتوں میں سے کوئی ایک وزیر اعظم آئے گا، ایک لیڈر آف دا ہاؤس بنے گا۔ وہ شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی جماعت حزب اختلاف کی نون لیگ ہے، اور اس کے قائد اس وقت پاکستان میں جو کہ اسمبلی میں بھی موجود ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو وہ بن جائیں گے وزیر اعظم آئندہ 1.5 سالوں کے لیے۔ آئندہ 1.5 سالوں میں پھر جو مسائل ہیں، جیسا کہ حزب اختلاف کہتی ہے کہ معاشی طور پہ انتہائی تباہی ہے، سرکولر ڈیٹ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، بجلی کا بحران پھر سر اٹھا رہا ہے، گیس ہمارے ملک میں ہے نہیں، تو یہ 1.5 سال میں وہ کیا کریں گے؟ ایسا کون سا جادو کا چراغ آئے گا جو یہ سارے مل کر کے ملک میں گیس بھی لے آئیں گے، سرکولر ڈیٹ کو بھی ختم کریں گے اور مہنگائی کے جن کو دوبارہ بوتل میں بند کریں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو ایک تو یہ چیلنج آئے گا۔ دوسرا چیلنج یہ آئے گا کہ نون لیگ اتحادیوں کو ساتھ لے کر کے کیسے یہ 1.5 سال مکمل کرے گی؟ یہ کیسے ہوگا کہ اس میں پیپلز پارٹی کدھر فیکٹر ان کرے گی؟ اسی طرح جو چھوٹی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، وہ کہاں فیکٹر ان کریں گے اس گورنمنٹ کے اندر؟ یا یہ سب باہر بیٹھیں گے اور صرف نون لیگ کو کہہ دیں گے کہ آپ حکومت چلا لیں 1.5 سال، ہم صرف باہر بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہوگی۔ پھر جو سب سے بڑا فیکٹر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عمران خان جب حکومت سے نکل جائیں گے تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو جائیں گے اپنے فیورٹ کام کے اوپر، جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ عوام میں چلے جائیں گے، اور جب وہ عوام میں چلے جائیں گے تو وہ یہ مدعا لے کر کے جائیں گے عوام کے پاس کہ بھائی میں تو 5 سال کے لیے منتخب ہوا تھا، مجھے 3.5 سال میں گھر چلتا کر دیا گیا، تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا۔
تو پھر آپ سوچیں کہ وہ سینیریو کیا ہوگا کہ لاہور سے لے کر کے کراچی سے لے کر کے پشاور سے لے کر کے کوئٹہ تک ہر جگہ عمران خان جلسے کرتے پھر رہے ہوں گے اور وہ لوگوں کو یہ بتا رہے گئے ہوں گے کہ 3.5 سال کے لیے الیکٹ ہوا تھا، مجھے 5 سال کے لیے الیکٹ ہوا تھا، معافی چاہتا ہوں، اور 3.5 سال میں گھر چلتا کر دیا گیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ عمران خان پھر کیسا ہوگا۔ اچھا، اگر یہ ساری بات ہو جاتی ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، 1.5 سال تک حکومت بھی کر لیتے ہیں، اور اسی دوران ایز پر بلاول بھٹو زرداری الیکشن ریفارمز بھی ہونی ہیں، آئندہ انتخابات کی تیاری بھی ہونی ہے، تو یہ الیکشن ریفارمز جو کہ بلاول نے آج جیو کے پروگرام میں کہا، یہ الیکشن ریفارمز ہوں گی کیسے؟ الیکشن ریفارمز کے لیے قانون سازی ہوگی۔ قانون سازی کے لیے جو اس وقت کی حزب اقتدار ہے، جو کہ بعد میں حزب اختلاف بن جائے گی تحریک عدم اعتماد کے بعد، تحریک انصاف، اس کو ساتھ ملانا ہوگا۔ تو وہ کیسے ساتھ ملیں گے؟ ان سے کون مذاکرات کرے گا؟ ان کو کون مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے گا ان الیکشن ریفارمز کے لیے؟ اب یہ بھی ایک بڑے ہی معاملہ ہے۔ اور چلیں ایک طرف 1.5 سال والی حکومت دیکھ لی ہم نے، اب آ جائیں ذرا کہ اگر فوری طور پہ انتخابات کرانے ہیں تو فوری طور پہ بھی انتخابات 90 دن میں ہوں گے، 3 ماہ کے اندر۔ تو وہ 3 ماہ کے لیے انٹرم گورنمنٹ آئے گی، کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین کے مطابق کنسنسس سے آتی ہے، مثال کے طور پہ کہ حزب اقتدار کے لوگ اور حزب اختلاف کے لوگ مل کر کے مشاورت سے ایک انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں گے۔ تو وہ نگران حکومت جو ہے وہ بھی نہیں آ سکتی جب تک پی ٹی آئی کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کس طرح آن بورڈ آئے گی؟ ابھی تو ان کی حکومت چلتی کی گئی ہوگی۔ یہ ایک ہوگا۔ تو ایک یہ کیوس ہوگا۔ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، پاکستان بقول مولانا صاحب کے کہ خزاں ختم ہوگی اور پتہ نہیں باہر کب آئے گی، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم خزاں سے ایک انتہائی گرد آلود اور بڑی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ جائیں گے، نکل کر کے بہت مشکل ہونے والا ہے یہ سارا سلسلہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ جتنا آسان یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد یہ اتنی آسانی سے ہی ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف، جو دوسرا سینیریو بنتا ہے۔ دوسرا سینیریو یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے تمام اتحادیوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ کچھ اطلاعات جو اب تک مجھے موصول ہوئی ہیں وہ یہ کہ قاف لیگ سے وزیر اعظم کے ابھی تک باضابطہ ڈائریکٹ رابطے ہیں۔ منس الہی کے ساتھ ان کی بہت ہی اچھی ایک کمریڈری بن گئی ہے اور وہ اس کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں۔ چودھری برادران بالکل خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، نہ وہ ہاں کہہ رہے ہیں اور نہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ شہباز شریف کی کھانے کی دعوت اب تک انہوں نے قبول نہیں کی ہے، اور یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ وہ اگر نہ نہیں کہہ رہے تو وہ ہاں بھی نہیں کہہ رہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ ایسے میں اگر جیسے ہی اسمبلی کے اندر یہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور اپوزیشن کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، جیسا کہ کل جے یو آئی فے کے کچھ لیڈران کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 14 ارکان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے ہم سے ملے ہیں، اور ایسا ہی ہے، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ وہ اسمبلی میں جاتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ جیسا کہ تاریخ رہی اس حکومت کے دوران، میں کچھ تاریخیں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کب اپوزیشن کانفیڈنٹ ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ اس حکومت کو رسوا کریں پارلیمان کے اندر، لیکن ان کو ہزیمت خود ہی اٹھانی پڑی۔ میں اس کے کچھ نکات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 اگست 2019 کو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی تھی۔ گو کہ اپوزیشن کی نمبر زیادہ ہیں اپر ہاؤس کے اندر، سینٹ کے اندر، لیکن پھر بھی صادق سنجرانی کے صاحب کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد 3 ووٹوں سے ناکام ہو گئی تھی۔ یہ بڑی ہزیمت تھی اپوزیشن کے لیے۔ پھر دوسری مرتبہ کیا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب
جو ہے وہ 178 ووٹ لے کر کے ایک مرتبہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے بیٹھے 6 مارچ 2021 کو، اور یہ ان ووٹوں سے زیادہ تھا جو انہوں نے جب پہلی مرتبہ ووٹ اعتماد کا ووٹ لیا تھا 2018 میں اس پارلیمان سے، تو ان کو ووٹ ملے تھے 176۔ اس مرتبہ جب انہوں نے 6 مارچ 2021 میں اعتماد کا ووٹ لیا تو ان کے پاس نمبر آ گئے 178، 2 ووٹ زیادہ ہو گئے ان کے، تو یہاں بھی اپوزیشن کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ تیسری مرتبہ جو ہزیمت اٹھائی گئی وہ یہ کہ صادق سنجرانی کے خلاف ایک ان کی الیکشن کا معاملہ آیا چیئرمین سینٹ کی، اور اس مرتبہ پھر وہ اپنے ووٹ لے کر کے کامیاب ہو گئے، حالانکہ اپوزیشن سینٹ میں زیادہ ہے۔ تو یہ 3 مواقع تھے جب اپوزیشن کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا۔ تو اب بھاگ دوڑ بہت ہوئی ہے، بھاگ دوڑ کی بھی کچھ تفصیل آپ کو میں بتا دوں۔ 7 فروری کو آصف زرداری صاحب لاہور میں چودھری برادران سے ملے، 12 فروری کو مولانا صاحب چودھری برادران سے ملے، 13 فروری کو شہباز شریف صاحب چودھری برادران سے ملے، 23 فروری کو زرداری صاحب نے چودھری برادران کو اپنے گھر کھانے پہ بلا لیا، اور 1 مارچ کو پھر وزیر اعظم صاحب چودھری برادران سے ملے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ چودھری برادران کی 5 نشستیں ہی میٹر کر رہی ہیں اس سارے معاملے میں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مونس الہی کے ڈائریکٹ رابطے ہیں اب تک وزیر اعظم کے ساتھ۔ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں بار بار وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بھائی اتنا ہلکا نہ لیں، وزیر اعظم اپنے پتے بالکل سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، عین وقت پر وہ شو ہو جائیں گے۔ تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ چوہے اور بلی کا کھیل جاری ہے، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے میرے تجزیے کے مطابق دونوں صورتوں میں اپوزیشن کے لیے وقت بہت کڑا ہے۔ اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی اور وزیر اعظم کامیاب ہو گئے اپنے تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے میں، اپنے باغی ارکان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے میں، تو جو پہاڑ آ کر کے حزب اختلاف پر سیاسی طور پر گرے گا، انتظامی طور پہ میں نہیں کہہ رہا، پھر میں کہہ رہا ہوں سیاسی طور پہ گرے گا، وہ 2023 تک اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو گئی تو اپوزیشن کرے گی کیا؟ وہاں جا کر جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی تو اس تباہ معیشت کو 1.5 سال میں کیسے ٹھیک کرے گی؟ پھر وہ الیکشن ریفارمز کے لیے کیسے پی ٹی آئی کو ٹیبل پر لائے گی، اور عمران خان کو کیسے روکے گی جو کہ لا محالہ پبلک میں چلے جائیں گے؟ تو دونوں صورتوں میں حزب اختلاف کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے۔ تو ناظرین یہ ہے صورتحال، معاملہ انتہائی گمبھیر بھی ہے اور سنگین بھی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد 90 دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اگلے 1.5 سالوں میں کیا ہونے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔